لوگ ان کی تعریف کے مضمون اگر لکھتے یا کسی جلسے میں نظم پڑھتے یا تقریر کرتے مولانا بہت شرماتے تھے. اپنی عقیدت مندوں کو اکثر منع کر دیتے تھے اس قسم کے مضامین نہ لکھا کریں کہ ان کے توازن کے ساتھ میں نے لکھا ہے. اور اسی سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں ان کی ذات سے متعلق تھیں اور ان کی عقیدے میں پختگی اور اسی طریقے سے علماء ربانی سے استفادہ یہ باتیں انہوں نے اس میں نہیں لکھی ہیں اور دینی تصوف کا انہوں نے اس انداز میں نہیں کیا ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. جو لوگ ان کی تعریفیں کرتے تو اس پر ان کو منع کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم علماء کو سبق ملتا ہے ان کے زندگی کے حالات سے کہ بہت ساری مخالف باتیں ان کے یہ کہی گئیں, بہت کچھ لکھا گیا, بہت ساری پختیاں کسی گئیں اور نظموں میں نثر میں اور اسی طریقے سے اخبارات کے اندر ان کے خلاف بہت ساری باتیں آئیں, مگر انہوں نے ہمیشہ سکوت اختیار کیا, جواب نہیں دیا. اس سلسلے کا ایک واقعہ میں نے نقل کیا ہے, بہت سارے واقعات اس میں نقل کیے گئے ہیں. یہ واقعات کی تفصیل موجود ہے. ایک مرتبہ پانی پت میں وہ تانگے میں بیٹھی کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ لوگوں کو مجمع دیکھا جو نالی میں گرے ایک بچے کو دیکھ رہے تھے, کچھ رام رام کہہ رہے تھے مگر کوئی اس کو نالی سے نکالتا نہ تھا کہ بچہ بھنگی کا تھا. عالی نے فوراً تانگا روکا, اترے, نالی کے پاس گئے, بچے کو ایسے سے نکالا, اس کی جلد سے گندگی صاف کی, بچے کو اٹھایا اور تانگے میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آئے. چلتے وقت لوگوں سے کہا جس رام کا نام آپ جپ رہے ہیں اگر چاہتے تو اس رام کا جلوہ اس ننھے بچے میں آپ کو نظر آ سکتا تھا. ان کا ایک ملازم عطاء اللہ تھا, بہرا, ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا, ہاتھ میں بھی کچھ نقص تھا اور مزاج سے بے حد کڑوا. شاید انہیں کمزوریوں کی وجہ سے اسے اپنا ملازم رکھے ہوئے تھے. ورنہ ایسے آدمی کو نوکر کون رکھتا ہے جب تو زمانے میں قدم قدم پر نوکر دو ایک روپے میں مل جایا کرتے تھے. اس کی بدمزاجی, بے ایمانی, گستاخی سب خوش مزاجی سے جھیل لیتے. کسی نے کہا آج عطاء اللہ کا مزاج بہت گرم ہے. فرمایا ہاں, کبھی وہ ہم پر بگڑ لیتا اور کبھی ہم اس پر. وہ مولانا کے انتقال کے بعد کہا کرتا تھا کہ مولوی جی تو فرشتہ تھے, فرشتہ. ان کا ایک ملازم نانو خان ایک بار گھی کے دھوکے میں مٹی کا تیل پی گیا اور پھر روتا دھوتا مولانا کے پاس آیا کہ اب میں مر جاؤں گا. مولانا نے فوراً حکیم ڈاکٹر کے لیے آدمی دوڑایا. اسی وقت انہیں نواب بہارو کے یہاں دعوت میں جانا تھا. انہیں معذرت بھی بھیجی کہ وہ نانو خان کی تیمارداری کر رہے ہیں, اس لیے دعوت میں شرکت سے معذور ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ان کی زندگی کے ہیں جس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. مخالفین نے ان کے خلاف ایک تو مار باندھ دیا مگر بڑی خاموشی کے ساتھ سب ساتھے رہے اور بالآخر وہی اخلاق کے برگیدہ ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی خوبیوں پر واقع رکھے اور ان کی زندگی سے سبق لینے کی